دنیا کے زیادہ تر ممالک کی تاریخ جنگوں کے واقعات اور فتوحات اور شکستوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگرچہ ہر قوم اپنی فتوحات پر فخر کرتی ہے، مگر یہ شکست ہے جو ان کی تاریخ اور ذہنوں پر ناقابل فراموش نہایت تکلیف دہ تاثرات چھوڑتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت کا داغ لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات لاتعداد شکستوں کے بعد ایک اچھی فتح ایک قوم کی تاریخ میں ایک سنہرا باب بن جاتی ہے۔ نپولین کی لاتعداد بڑی فتوحات کے بعد جب اس کو روس پر حملے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو تاریخ کا رخ بدل گیا۔ اس کے بعد میوزیم کے مقام پر واٹرلو میں ڈیوک آف لنگٹن کے ہاتھوں مکمل شکست فاش ہوئی، گرفتار ہوا اور سینٹ ہیلینا نامی جزیرے میں قید کی زندگی گزار کر فوت ہو گیا۔ اس طرح ہٹلر کی تمام بڑی بڑی فتوحات لینن گراڈ پر شکست سے ہاک میں مل گئیں۔ فوج کی خود اعتمادی ختم ہو گئی۔ فیلڈ مارشل پاؤٹسن نے ہتھیار ڈال دیے اور بہت جلد ہٹلر کی فوجوں کو ہر جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں روسی افواج نے برلن پر قبضہ کر لیا اور ہٹلر کو شرم و ذلت سے خودکشی کرنا پڑی۔ نہ ہی فرانسیسی اور نہ ہی جرمن عوام اپنی تاریخ کی ان بدترین شکستوں کو بھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کی لاتعداد فتوحات پر لگی پولی کے مقام پر ترکوں سے شکست اور لاکھ کے قریب فوجیوں کی ہلاکت نے ان کی فتوحات پر صفی ماتم بچھا دیا۔ اس کے برعکس انگریزوں کی لاتعداد بدترین شکستوں کے بعد جنگ عظیم دوم میں فیلڈ مارشل مونٹگمری کی جرمن فیلڈ مارشل رومیل پر مصر میں الامین کے مقام پر فتح نے تمام شکستوں کی لعنت و ذلت کو دھو دیا۔ اسی طرح منگولوں کی لاتعداد شاندار اور سخت ظالمانہ فتوحات پر ترک مملوک سلطان ملک ظہیر بیبرس این جالوت یعنی اردن اور وان یعنی مشرقی ترکی کے مقامات پر تباہ کن شکستیں دے کر ذلت کی روشنائی پھیر دی۔ منگول پھر سنبھل نہ سکے۔ بدقسمتی سے ہماری ملکی تاریخ میں کوئی بھی قابل ذکر اور قابل فخر فتح نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ شکستیں اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کی ذلت امیز شکست اور ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں ہتھیار ڈالنے کا واقعہ ہماری المناک تاریخ اور شکستوں کا بدترین واقعہ ہے۔ یہ تاریخ کی ایک اور شکست تھی، مگر میرے لیے ہمیشہ کے لیے نہایت دردناک یادداشت بن گئی۔ میں جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کا جنرل ارورا کے سامنے ہتھیار ڈالنا اور دستخط کرنا زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ جو 16 دسمبر کا دن قریب آتا جاتا ہے میرا دل دکھ سے بیٹھ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ماضی کو بھول جانا چاہیے، عقل و فہم کی کمی کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمیں تاریخ سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو بھول کر وہی غلطیاں دہرائیں اور ذلت و تباہی کا شکار ہوں۔ اکتوبر 1971 میں نے اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کر لی تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے میں اپنے کام سے متعلق بین الاقوامی رسالہ جات میں ریسرچ مقالہ جات شائع کر رہا تھا، مگر چند ماہ سے دماغی سکون تھا اور نہ ہی کام میں دل لگ رہا تھا۔ مجھے ایک کتاب کی تکمیل کرنا تھی جس کو ہالینڈ کی مشہور کمپنی نے بعد میں شائع کیا۔ جب مارچ 1971 میں بیٹی خان نے جنرل ٹکا خان سے مشرقی پاکستان میں آرمی ایکشن کرایا تو میں نے یہی یقین کیا کہ واقعی مشرقی پاکستان والے دہشت گرد ہندوستانیوں کی مدد سے وہاں گڑبڑ کرا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب اخبارات اور ٹی وی نے حقائق بیان کرنے شروع کیے تو دماغ الجھن میں پڑ گیا۔ میں نے کراچی میں ایوب خان کے ابتدائی دور میں فوجیوں کو دیکھا تھا اور میرے دل میں ان کے لیے بے حد عزت تھی، مگر اب جب نہتے بنگالیوں کا قتل عام دیکھا، ہزاروں حاملہ لڑکیوں کو دیکھا اور نہایت اندوناک تصاویر دیکھی کہ کتنے بچوں کی لاشیں گھسیٹ رہے تھے اور ان کو کھا رہے تھے تو بے حد دکھ ہوا۔ میرے ساتھ بازو والے فلیٹ میں ڈاکٹر عبدالحمید ملا اور ان کی بیگم ڈاکٹر عائشہ قیام پذیر تھے۔ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، ڈھاکہ سے تھے اور ہمارے بے حد اچھے دوست تھے اور فرشتہ خصلت تھے۔ ان کی 2 بچیاں ہماری بچیوں کی ہم عمر تھیں اور بے حد اچھی دوست تھیں۔ ہمارے تعلقات میں فرق نہیں آیا، مگر جب ملتے تھے تو اندرونی طور پر احساس ہو رہا تھا کہ درمیان میں خلیج پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 16 دسمبر 1971 کا دن آیا اور مجھے اپنی آنکھوں سے وہ سیاہ ترین دن بھی دیکھنا پڑا جب جنرل امیر عبداللہ خان نیازی پلٹن میدان میں بیٹھ کر ہندوستانی جنرل ارورا کے سامنے شکست نامے اور ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کر رہے تھے اور 14 دسمبر کو ڈکٹیٹر صدر یحییٰ خان قوم کو خطاب کرنے اور دروغ گوئی میں مصروف تھا کہ جلد ہی ہم فتح یاب ہونے والے ہیں۔ میں کئی دن سو نہ سکا، بھوک مر گئی اور کئی کلو وزن کم ہو گیا اور یہی افسوس کرتا رہا کہ اللہ پاک تو نے مجھے یہ منحوس دن کیوں دکھانے کو زندہ رکھا جس دن مغربی پاکستان کی فوج نے مشرقی پاکستان میں بدنام زمانہ آرمی ایکشن شروع کیا۔ اس وقت ہمارے انقلابی مرحوم شاعر حبیب جالب نے یہ قطعہ کہا تھا، 1971 کے خون آشاب بنگال کے نام، محبت گولیوں سے ہو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو منزل کھو رہے ہو۔
بعد میں معتبر ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ فوج نے 100 سے زیادہ بنگالی دانشوروں کو گرفتار کر کے ڈھاکہ کے باہر قتل کر کے اجتماعی قبر میں دفن کر دیا تھا۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب پاکستان آیا اور میرے ساتھ کام کرنے والے پرانے فوجی سپاہیوں اور نچلے درجے کے افسران سے تفصیلات کا علم ہوا تو میرا سر شرم سے جھک گیا۔ رہی صحیح کثر مشرف نے اپنی ہی فوج کو عوام کے خلاف استعمال کر کے اور لال مسجد میں معصوم بچوں کو فاسفورس بم سے جلا کر اور مار کر پوری کر دی۔ میں 1972 کے اوائل میں ایمسٹرڈم چلا گیا اور وہاں یورینیم کی افزودگی میں مہارت حاصل کی۔ مجھے پھر بھی ہر وقت 16 دسمبر 1971 یاد آ کر دکھ دیتا رہتا تھا، جب 18 مئی 1974 کو ہندوستان نے دنیا کو دھوکہ دے کر ایٹمی دھماکہ کیا اور بھٹو صاحب کی بار بار وارننگ کو نظر انداز کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب پاکستان کا قیام و وجود بہت خطرے میں پڑ گیا ہے اور ہندوستان ہمیں چند سالوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ مگر جب 1975 میں پاکستان آیا تو بھٹو صاحب نے درخواست کی کہ میں واپس نہ جاؤں اور رک کر ایٹم بم بناؤں۔ باقی حالات کی خاطر سب کچھ چھوڑا، کتنی خطیر تنخواہ پر کام کیا اور کن کن مشکلات و سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، اب ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ میرے رفقائے کار اور میں نے نہایت کم عرصے میں اس ملک کو ایک ایٹمی اور میزائل قوت بنا دیا اور ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ میں نے اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی دی اور ایک پائی معاوضہ نہیں ملا، لیکن اب موجودہ حالات میں جب غور کرتا ہوں تو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک قدم تھا؟ وہ فوج جو ذلت سے ہتھیار ڈال کر 2 سال قید میں رہی، جن کو میں نے ہندو فوجیوں سے ڈنڈے اور لاتے کھاتے دیکھا تھا، جو واحد طور پر میرے کام سے مستفید ہوئی، اس نے اپنے محسن کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب رہے گا۔ ٹیکنالوجی میری تھی، میں لایا تھا اور پاکستان نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا اور ہم نے NPT اور NSG پر دستخط بھی نہیں کیے تھے، پھر بھی ایک کم ظرف ڈکٹیٹر نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے مجبور کر کے بیان پڑھوایا گیا کہ ملک کے مفاد میں ہے، ملک کے خلاف FIR کٹوا دی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ عزت و محبت دی۔ احمد فراز مرحوم نے ڈھاکہ میں فوجی میوزیم دیکھ کر جن احساسات کا اظہار کیا ہے وہ ہم سب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش ڈھاکہ میوزیم دیکھ کر، کبھی یہ شہر میرا تھا، زمین میری تھی، میرے ہی لوگ تھے، میرے ہی دست و بازو تھے، میں جن دیار میں بے یار و بے رفیق پھروں، یہاں کے سارے صنم میرے آشناور تھے، کہ خبر تھی کہ عمروں کی عاشقی کا تال دل شکستہ و چشم پر آب جیسا تھا، کہ خبر تھی کہ اس دجلہ محبت میں ہمارے ساتھ بھی موج و حباب جیسا تھا۔ خبر نہیں یہ رقابت تھی نہ خداؤں کی، کہ یہ سیاست درباں کی چال تھی کوئی، نیم ٹوٹ کر ایسی ہوئی زمین جیسے میری عقائی بھی خواب و خیال تھی کوئی۔ یہ میوزیم تو ہے اس روز بد کا آئینہ جو نفرتوں کی تہوں کا حساب رکھتا ہے، کہیں لگا ہو انبار و استخوا تو کہیں لہو میں ڈوبا ہوا آفتاب رکھتا ہے، کہیں سالار کی جھکی گردن عدد کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا سما، میرے خدا میری بینائی چھین لے مجھ سے، میں کیسے دیکھ رہا ہوں ہزیمت یاراں۔ ستم ظرفی دیکھیے جو کام میں نے کیا، جس کی وجہ سے مشرف اور اس کے ساتھی ذلت کے بجائے سر اٹھانے کے اور سیدھا چلنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ سلوک کیا اسے احسان فراموش ہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر جناب بھٹو، غلام اسحاق خان، جنرل ضیاء الحق اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس پروگرام کو نہ چلنے دیتے اور مدد نہ کرتے اور جناب میاں نواز شریف صاحب جرأت اور حب الوطنی کا مظاہرہ نہ کرتے تو ہم LK اڈوانی کے حکم اور خواہش کے مطابق گردنیں جھکا کر اور ادب سے اس کے سامنے مارچ کر رہے ہوتے۔ جو دسمبر آیا ہے دل سے ایک ہی دعا ایک ہی التجا نکلتی ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اپنی گزشتہ غلطیوں سے سبق نہیں حاصل کرتے اور پھر وہی غلطیاں دہراتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اب بھی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم اب پھر عوام کا قتل عام کر رہے ہیں اور امریکیوں سے بھی یہ کام کروا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات پر قطعی شرم نہیں آتی کہ غیر ملک ہمارے ملک میں کھلے عام حملے کر رہے ہیں اور لاتعداد بے گناہ مرد، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ملک پر کبھی اتنا برا وقت نہیں آیا۔ ملک لٹیروں، راشیوں اور نااہلوں کے ہاتھوں میں ہے اور ہمارا بنیادی ڈھانچہ پاش ہو گیا ہے۔